برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے اندر پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں آپ وفات بھی پائے، اور اس مہینے کو بہار اول کا مہینہ قرار دیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اور بعد کے واقعات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ واقعات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائل کس قسم کے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 32 یا 33 سال کی ہوگی کہ آپ کو توجہ الی اللہ اور خلوت نشینی کا شوق پیدا ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ پیدائش سے پہلے بھی کچھ واقعات، کچھ علامت نبوت ظاہر ہوئے تھے، جیسے کہ بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا تھا، اور اس سے آسمان و زمین اجاگر ہو گئے تھے، مطلب ساری دنیا روشن اور تابناک ہو گئی تھی، اتنا اجالا ہوا تھا۔ دوسری علامت نبوت 3-4 سال کی عمر میں ظاہر ہوئی، جبکہ 2 فرشتوں نے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے نور بھر دیا تھا۔ تیسری علامت نبوت یہ تھی کہ جب آپ باہر نکلتے تو ابر آپ پر سایہ کرتا، اور شجر و حجر، پتھروں سے آواز آتی، یا نبی اللہ سلام علیک، یا نبی اللہ سلام علیک، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ کیسے ابر سایہ کرتا؟ جس طرح ہم لوگ بارش سے بچنے، دھوپ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھتری پکڑ لیتے، ہم چلتے رہتے ہیں، چھتری ہمارے اوپر ہوتی، ہمیں دھوپ بھی نہیں لگتی اور بارش سے ہم بچتے رہتے۔ اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ ساری کائنات کے سردار جب باہر نکلتے تو ابر آتا اور چھتری نما بن کر آپ کی حفاظت کرتا، آپ کے اوپر دھوپ کا بھی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور بارش بھی آپ کے اوپر متاثر، آپ بارش سے بھی نہیں ہوتے۔ چلتے رہتے، سایہ آپ کے سامنے چلتا رہتا۔ سامنے کوئی درخت ملا، کوئی پتھر نظر آیا، آواز آتی، مرحبا یا نبی اللہ سلام علیک، آپ کا آنا مبارک ہو، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اس طرح کی آوازیں آتی۔ چوتھی علامت نبوت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت تورات، انجیل اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے معلوم ہو چکی تھی، اور سب کو ساری کائنات کے سردار کی آمد کا انتظار تھا، سب انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ نمودار ہونے ہی والے۔ پانچویں علامت نبوت یہ تھی کہ بچپن ہی سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی نے بھی برہنہ اور ننگا نہیں دیکھا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ کپڑوں میں ملبوس ہوا کرتے اور اپنے پردے کا خاص
طور پر خیال کرتے، گھر سے جب دور نکلتے اور پیشاب پاخانے کی حاجت ہوتی یا کسی جگہ بیٹھ کر رفع حاجت فرماتے تو لکھا ہے کہ 2 درخت اوٹ کر لیتے تھے، گویا ساری کائنات کے سردار کے ساری چیزوں کو تابع کر دی گئی تھی اور ہر آن خدمت کے لیے تیار ہوتے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو کوئی درخت کہیں ہوتا اور ایک درخت کہیں ہوتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی بیٹھنے کا ارادہ فرماتے، جس طرح آدمی چل کر آتا ہے، کہتے ہیں کہ اسی طرح 2 درخت 2 طرف سے چل کر آتے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پردہ کر کے آپ کی ضرورت کو پوری فرماتے۔ آپ رفع حاجت سے فارغ بھی ہوتے اور درخت اپنی اپنی جگہ، آدمی جس طرح چل کر جاتا ہے اسی طرح چل کر پہنچ جاتے۔ کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں کم ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ مذکورہ عمر میں یعنی 32 یا 33 سال کی عمر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک نور اور ایک چمک دکھائی دیتی تھی، اور اس نور اور چمک کو دیکھ کر ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش اور مسرور ہوا کرتے۔ اس نور کے اندر کوئی چمک، کوئی صورت نہیں ہوتی اور کوئی آواز بھی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے سچے سچے خواب دیکھا کرتے، جن کی تعبیر صبح کو روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی، گویا شام کو خواب دیکھا اور دن کو حقیقت سامنے آ گئی۔ عرب کے مشرکانہ رسم و رواج کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پسند نہیں فرماتے، آپ کو ان رسم و رواج سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے مشرکین مکہ کے بعض لوگوں نے کسی جلسے کے اندر کوئی کھانا سامنے لا کر رکھا، اور یہ کھانا کوئی اچھا کھانا نہیں تھا، یہ بتوں کے اوپر چڑھاوے کا کھانا تھا۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کن کن چیزوں سے نفرت کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ بتوں کے اوپر چڑھایا ہوا کھانا تھا، تو چاہے بتوں کے اوپر ہو یا بت نما کسی اور چیز کے اوپر، مزار وغیرہ میں جیسے کہ کھانا پانی کو چڑھایا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کا ایک ہی حکم ہے۔ کہتے ہیں مشرکین مکہ نے ساری کائنات کے سردار کے سامنے کسی جلسے میں کھانا لا کر رکھا، اور وہ کھانا بتوں کے اوپر چڑھاوے کا کھانا تھا۔ آپ نے اس کھانے کو کھایا نہیں، حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں تھے، آپ ان کی طرف ٹھیل دیے، یعنی آپ نے کھانے کو ان کی طرف سرکا دیا۔ حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کھانے کو نہیں کھایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھانا بتوں کے اوپر چڑھا ہوا کھانا تھا۔ چنانچہ دوست بزرگوں، اس کے بعد ساری کائنات کے سردار ان مشرکین مکہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کہنے لگے، یاد رکھو اے مشرکو، یہ کھانا جو بتوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس طرح کا کھانا ہم کھایا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ ہمارے لیے حلال نہیں، بلکہ یہ کھانا حرام ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہم ایک پلیٹ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، کھانا سامنے آیا، کھا لیا، نہ دیکھا حلال ہے، نہ دیکھا حرام ہے، نہ دیکھا جائز ہے، نہ دیکھا ناجائز ہے۔ ساری کائنات کے سردار کو دیکھو، اس زمانے کے اندر آپ نے ان چیزوں سے نفرت فرمائی۔ تو دوست بزرگوں، کھانا ہے لیکن حلال کھانا کھانا ہے، کھانا ہے لیکن جائز کھانے کو استعمال کرنا ہے۔ الغرض آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کھانے کو نہیں کھایا
اور مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اس طرح کے کھانوں کو ہم کھایا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے، کئی دن کا کھانا تیار کر کے، کئی دن کے واسطے پانی اور کھانا دونوں چیزوں کا توشہ لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور کئی دن تک تنہا وہاں عبادت کے اندر مصروف رہتے۔ 7 برس کا زمانہ اسی شوق عبادت اور توجہ اللہ میں گزرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کی مکمل ہو گئی۔ آفتاب ہدایت و رسالت طلوع ہوتا ہے، یعنی جب وہ روحانی قوتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت پر خدا تعالیٰ نے ودیعت کی تھی، عبادت و ریاضت اور خلوت سے تحمل وحی اور برداشت قوت کے جب قابل ہو گئے تھے آپ، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام 12 ربیع الاول 2 شنبہ کے دن طلوع فجر کے وقت غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ خدا تعالیٰ کے قاصد حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور سلام پیش کیا اور آقا نامدار کو بشارت دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی طرف مخاطب ہو کر حضرت جبرائیل امین نے کہا اقرا، پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں کچھ پڑھا لکھا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، اس لیے آپ کو امی کہا کرتے ہیں۔ کیا آپ امی تھے، پڑھا لکھا نہیں تھے؟ حضرت جبرائیل امین نے دوبارہ آپ سے کہا اقرا، پڑھ۔ آپ کو پکڑا، سینے سے لگایا، بھیجا اور چھوڑا، پھر فرمایا اقرا، پڑھ۔ آپ نے انہی الفاظ کو دہرائے، ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بھیجا، زور سے بھیجا اس مرتبہ، اور پھر چھوڑا۔ اس کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات پڑھے، پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آ گیا، آپ نے پڑھ دیا اور آپ کے اوپر رسالت کا بوجھ اللہ نے ڈال دیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے ہر شے کو پیدا فرمایا، جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے، تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اب آپ علیہ السلام رسول بن گئے، رسالت کا بوجھ آپ کے اوپر لاد دیا گیا، فرشتہ غائب ہو گیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں، سامنے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت کا بوجھ پڑتے ہی آپ کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے، گویا جسم کے اوپر قوت ہی نہیں ہے۔ کیوں نہ کانپتے؟ اس لیے کہ سینکڑوں گمراہوں کو راہ راست پر لانا اور سینکڑوں بتوں کے پجاریوں کو ایک خدا کا نام بتا کر ایک خدا کی عبادت کرنے پر آمادہ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ کوئی بہت مشکل کام تھا دوستو بزرگوں۔ اسی لیے آپ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بالکل تھر تھر کانپنے لگے۔ اسی حال میں کانپتے ہوئے آپ گھر تشریف لائے۔
اور اپنی ہمدرد بیوی، دلو جان سے محبت کرنے والی بیوی، جان مال کو آپ کی خاطر لٹانے والی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے زملونی زملونی یا خدیجہ، کہ اے خدیجہ مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کمبل اوڑھا دیا، آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر آپ نے آرام فرمایا، اور اس کے بعد جب تھوڑا سکون ہوا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ السلام نے وہ سارا واقعہ اور ماجرا جو آپ کو غار حرا کے اندر پیش آیا تھا پیش کر دیا، کیونکہ خدیجہ بھی بہت پریشان تھی کہ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کانپ رہے ہیں اور کب کپا رہے ہیں، جسم میں ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی طاقت ہی نہیں۔ تو دوستو، بزرگوں، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا، پھر تھوڑی کی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوا تو سارا ماجرا آپ نے سنا دیا، اور اس کے بعد کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تاریخی خطبہ دیا اور ساری کائنات کے سردار کو تسلی دی۔ عام لوگوں کو تسلی دینا آسان، تسلی کی باتیں کہنا آسان، لیکن وہ انسان جس کو اللہ پاک نے نبی اور رسول کا درجہ دیا، جن کو رسالت عطا فرمائی، ان کو تسلی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے کہ آخری نبی کو آپ نے تسلی دی اور ایک تاریخی خطبہ پڑھا۔ کیا خطبہ تھا؟ کہتے کلا ابشر، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو بشارت دی جا رہی ہے، اللہ کی بشارت کو آپ قبول کیجئے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اب فواللہ لا يحزنک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اللہ آپ کو غم کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ انک لتصل الرحم، کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لتصل الرحم، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑتے ہیں۔ وتصدیق الحدیث، اور ہمیشہ آپ سچ بات کہتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جن لوگوں کے پاس اپنے خرچ و اخراجات کے لیے انتظام نہیں ہوتا، آپ ایسے لوگوں کے حق میں خرچ و اخراجات کر کے ان کا بوجھ اور ان کا وزن برداشت کرتے ہیں۔ وتحمل الکل وتکسب العدوم، اور آپ میں وہ اخلاقی صلاحیتیں ہیں، وہ اخلاقی کردار موجود ہے جو دوسروں میں موجود نہیں ہے۔ وتقری الضیف، اور آپ تو بہت بڑے مہمان نواز ہیں کہ کوئی مہمان آپ کے دربار میں آ کر بغیر کھائے پیے واپس نہیں جاتا، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ اور وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے، نیکی کا کام کرنے والوں کے اوپر جب کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو آپ ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ تاریخی خطبہ کس نے دیا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا، اور آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو تسلی ہوئی، لیکن آپ خاموش نہیں بیٹھے۔ ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل، جو آپ کے چچے زاد بھائی تھے اور تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ دونوں آسمانی کتابیں آپ کی نوک زبان تھی۔ جس طرح ایک حافظ قرآن شریف کو یاد رکھتا ہے، اسی طرح ورقہ بن نوفل کی نوک زبان تورات اور انجیل تھی۔
حضرت خدیجہ الکبریٰ وہاں لے کر گئی اور کہنے لگی اپنے بھائی سے کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی طرف ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آپ کے بھتیجے کی طبیعت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کانپ رہے ہیں۔ چنانچہ سارا واقعہ جو غار حرا کے اندر پیش آیا تھا ایک ایک کر کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ سنانے کے بعد یہ ورقہ بن نوفل، دوستو ان کی عمر لکھا ہے کہ تقریباً 100 یا اس سے کہیں زیادہ عمر تھی، اور ان کی آنکھوں کے بھوئیں لمبی لمبی ہو گئی تھی، آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا اور آپ لیٹے ہوئے تھے۔ جب یہ سب کچھ حضرت خدیجہ نے اپنے بھائی کو سنایا تو بہن سے کہنے لگے کہ کام کرو، مجھے اٹھا کر تم بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو اٹھا کر بٹھایا گیا اور پھر کہا گیا کہ میرے آنکھوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، ان کو ذرا اوپر کی طرف کھینچ دو۔ چنانچہ آپ کے آنکھوں کے پردے کو کھولا گیا اور آپ نے ساری کائنات کے سردار کو بھر نظر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگی کہ اے بہن، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ تو بہن نے تعجب سے کہا کہ ارے بھائی، کس چیز کی مبارک؟ اب تک تم محمد کی بیوی تھی، اب صرف محمد کی بیوی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہو چکی ہو، اس لیے کہ ساری کائنات کے سردار ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، آپ نبی ہیں، اس لیے آج سے صرف محمد نہیں بلکہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شرف عطا فرمایا۔ پہلا شرف یہ عطا فرمایا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ہیں، ساری کائنات کے سردار کو عورت ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھوں نے دیکھا اور ساری کائنات کی عورتوں میں اپنا نام درج کرا دیا کہ نبوت کے اوپر سب سے پہلے نگاہ حضرت خدیجہ کی پڑی، اس لیے آپ کی آنکھیں مبارک اور آپ کے کان بھی مبارک، اس لیے کہ آپ کے کانوں نے نبی کے بعد سب سے پہلے قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کی آیتیں اگر سنی تو حضرت خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ تو آپ کے کان بھی مبارک، آپ کی آنکھیں بھی مبارک، اور دنیا کی عورتوں میں سب سے پہلی عورت ہے جن کی آنکھوں نے حضور کو دیکھا، جن کے کانوں نے حضور کے اوپر جو وحی اتری قرآن کی آیتیں وہ سنی۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اپنے بھتیجے کو ذرا دیکھ لیجئے، اور ان کی طبیعت کے اندر اگر کچھ فرق ہے تو آپ ان کو دم کر دیجئے، تھوڑا ان کا علاج کر دیجئے۔ آپ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ اب خدیجہ بھی پریشان، کہنے لگا ارے بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں، کیوں رونے لگے؟ کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ ساری کائنات کے سردار ہیں اور میں بوڑھا کمزور ضعیف ہو گیا ہوں۔ اگر آج میں جوان ہوتا اور جب ان کی نبوت کا سورج طلوع ہو کر عروج پر ہوتا، اس وقت مکے کے لوگ ان کو دھکے دے کر جب باہر نکالتے تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اگر میں جوان ہوتا تو اس وقت کارنر میں، سرکل میں، چوراہوں پر کھڑے ہو کر مکے کے لوگوں کا دفاع کرتا اور آپ علیہ السلام کی مدد کرتا۔ لیکن میری عمر بہت ہو چکی، شاید میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، اس لیے میں آج رو رہا ہوں۔ تو دوست بزرگوں، اس کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 سال تک نبی بننے کے بعد آپ نے تبلیغ نہیں فرمائی، آپ نے تبلیغ نہیں فرمائی، بلکہ 3 سال کے بعد اللہ پاک تبلیغ کا آپ کو حکم
دیتے ہیں، اس کے بعد پھر تبلیغ اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ نبی کی سیرت کم سے کم پڑھو، اور پڑھنا نہیں جانتے تو اللہ کے گھر کے اندر سننے کا موقع ملتا ہے، آ کر ضرور سنو اور استفادہ کرو، نبی سے عشق و محبت کا اظہار کرو۔